نواز شریف وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں؟ سر نواز شریف صاحب سپوز پہلے تو وزیر اعظم وہ بنتے نظر نہیں آ رہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سپوز الیکشن 8 فروری کو ہو جاتے ہیں تو ان کو کچھ ایسے پرابلمز درپیش ہو سکتے ہیں کہ کوئی ہیلتھ کا ایشوز انہیں آ سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوبارہ سے پاکستان سے واپس جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان پر کچھ کیسز دوبارہ سے کھل جائے. ایک دم عدلیہ بھی اب جناب سیٹن ڈائریکٹ ہو چکا ہے تو عدلیہ نے تو اپنا کام کرنا ہے. آپ دیکھیں گے عدلیہ کا رول آگے چل کر کیسا ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ عدلیہ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی پاور بن جائے. یہ بھی آپ ایک بات یاد رکھیں جو اسٹرالوجی بھی بتا رہی ہے. عدلیہ ہمارے فیوچر کی ایک بہت بڑی پاور نظر آ رہی ہے. اور عمران خان صاحب سوری نواز شریف صاحب اگر سپوز اول تو بڑھیں گے نہیں وزیر اعظم, ٹھیک ہے, اگر بن بھی جاتے ہیں تو بس ایسے ہی ہے کہ خود نہیں بنیں گے بالکل. اور بلکہ سر نہیں, مجھے نہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بنیں گے. ان کو پہلے کوئی پرابلمز میں آنے والے ہیں یہ فروری سے پہلے جنوری اس طرح سے نہیں نظر آ رہا. سر اسٹرالوجی میں ان کا ہاروسکوپ ہم نے بڑا اینالائز کیا ہے نواز شریف صاحب کا, تو ان کی مہادشا ہی نہیں اچھی چل رہی. ان کا ٹائم بالکل نہیں اچھا چل رہا. اور ان کے جو پیدائشی ذائچہ ہے نا اس میں بھی کچھ پلانٹس کی پلیسمنٹ اچھی نہیں ہے. سر مارس کے ساتھ کیتو بیٹھا ہوا ہے, وہ اس طرح سے بڑی عجیب و غریب سی پلیسمنٹ ہے. اور میں نے تو ان کا ہاروسکوپ ڈسکس بھی کیا تھا, ایک پوری ان پر ویڈیو بنائی تھی. تو اس میں تو میں نے تو کہہ دیا تھا جی ایسے بندے کے پاس پیسہ بھی بڑا عجیب طریقے سے ہی آتا ہے ان کے پاس. تو ساری عوام کو پتہ ہی ہے کہ کیسے پیسہ آیا اور کس طرح سے ان نے کیا ہے. تو نہیں نظر آ رہے جی, بالکل نہیں نظر آ رہے, چاہے جو بھی ہو جائے. میں لیکن میں کچھ یہ ہوگا ضرور. آپ کی بات سے میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ شاید عدلیہ کی طرف سے کوئی رکاوٹیں آئیں گی اور وہ وزیر اعظم نہیں بن پائیں گے. یس سر, عدلیہ کی طرف سے بھی اور ان کی کوئی ہیلتھ کے حوالے سے بھی رکاوٹ آئے گی. ہو تو سکتا ہے کہ سر عدلیہ کی طرف سے آئے اور وہ ہیلتھ کا بہانہ بنا کر پھر سے بیک ٹو پویلین ہو جائیں. اچھا سر, جس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو بالکل مائنس کر دیں, ہم نے ویڈیو کے آغاز میں بھی بات کی, لیکن یہ کوشچن میں ایک اور طرح سے فریم کرتا ہوں دوبارہ. انتخابات ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کے جو الیکٹیبلز ہیں, بڑے بڑے نامی گرامی جو چہرے ہیں, وہ چھوڑ کر استحکام پارٹی میں جا رہے ہیں اور ان کے پاس امیدوار ہی نہیں بچیں گے, لیکن ووٹ بینک انٹیکٹ ہے. اور انتخابات ہوتے ہیں, کوشش تو یہ کہ تحریک انصاف کو بالکل ختم کر دیا جائے, کوئی 20-25 نشستیں ان کو ملے قومی اسمبلی کی. فروری 2024 کے انتخابات میں تحریک انصاف کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کتنی نشستیں لے سکتے ہیں؟ کیا کے پی کی حکومت دوبارہ واپس ملے گی ان کو؟ سر آپ دیکھیں گے انشاء اللہ تعالی تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی ہم نے بہت دیر پہلے پریڈکشن کر چکے ہیں کہ یہ انشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان کے آنے والے وزیر اعظم نہیں بنیں گے, یہ صدر پاکستان بنیں گے. صدارتی نظام آئے گا پاکستان میں اور اس میں عدلیہ کا بہت بڑا رول ہوگا. اس میں عدلیہ کا بہت بڑا رول ہوگا اور جہاں جہاں ان کی پاپولیرٹی ہے آل اوور دا ورلڈ, ان کا بھی بہت زیادہ رول ہوگا اس میں. اور تحریک انصاف سر یہ ان کو مائنس نہیں کر سکتے. سر عوام کی بہت بڑی پاور ہے پاکستان میں, بلکہ ہر جگہ پر ہی ہوتی ہے. تو اس کو مائنس کرنا آپ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ ناممکن میں سے ایک بات ہے. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنی کوشش کی ہے لیکن یہ مائنس نہیں کر سکے تحریک انصاف کو, اور یہ مائنس ہو بھی نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا سر, ابھی وہ پرانا دور نہیں ہے, وہ بھٹو والا دور نہیں رہ گیا ہے, یہ دور اور ہے سر. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بچے کے پاس موبائل ہے, ہر ینگ بوڑھے ہر ایک کے پاس موبائل ہے. تو اب وہ چیزیں نہیں ہیں, اب چیزیں انٹائرلی چینج ہیں. تو پی ٹی آئی کو مائنس نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی. اور پی ٹی آئی نیم جو ہے نا پی ٹی آئی کا سر, یہ نیم بہت اسٹرانگ نیم ہے. جب ان کا ذائچہ بنا تھا نا پی ٹی آئی کا تو بہت اسٹرانگ نیم ہے, چونکہ اسٹرگلنگ تو ہے, اسٹرگل تو انہوں نے بہت زیادہ کی ہے اور ان کو اسٹرگل کا ریوارڈ بھی ملے گا, ملا بھی ہے اور ملے گا بھی انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ.
اور ان کی سٹرگل یہی ہے نا جی کہ عوام کی خدمت کرنی ہے انہوں نے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو کام کیے ہیں ایسی تاریخ میں کسی بندے نے ایسے کام نہیں کیے جو کہ عمران خان صاحب نے کیے ہیں. ہسٹری بتا رہی ہے ایون کہ پاکستان کی بات کر لیں بلکہ پوری دنیا میں ایسے ایسے کام کیا یعنی پاکستان کی جو معیشت کو دیکھتے ہوئے جیسے انہوں نے کام کیے ہیں کسی دنیا میں ایسا نہیں ہوا ابھی تک جیسا کہ انہوں نے کیا ہے. تو یہ مائنس والا چکر کوئی نہیں ہے سر, ایسی بات نہیں ہے. تو عوام کی پاور ہے اور عوام ایک پاور ہے, بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں آپ آگے کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ پی ٹی آئی آئے گی سر. سر آپ سے آخری سوال, استحکام پاکستان پارٹی, علیم خان, جہانگیر ترین, عمران خان کے پرانے ساتھی, یہ کہہ لیں کہ پرانی بوتل میں نئی شراب, یا آپ کہہ لیں کہ یہی وہی فرسودہ چہرے ایک نئی پارٹی میں لا کے ری لانچ کیے, اور اس وقت تاثر یہ بنایا جا رہا ہے کہ شاید یہ کوئی کنگز پارٹی ہے, اس کی مرضی کے بغیر کوئی حکومت نہیں بن پائے گی. اس کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سر تحریک استحکام پارٹی کا جو مستقبل ہے نا, یہ میں نے اس پر بات کی تھی کہ اس کو نا جن لوگوں نے بنایا ہے نا وہی لوگ اس کو ختم بھی کر دیں گے, تحریک استحکام پارٹی. اور یہ تحریک استحکام پارٹی ختم کریں گے وہی جنہوں نے بنائی ہے, لیکن یہ ہے کہ ابھی ختم نہیں کریں گے, ابھی یہ چلتی رہے گی. لیکن اگر آپ کہیں نا کہ یہ کچھ میجورٹی میں یا اس طرح سے, یہ سر بہت دور کی باتیں ہیں, بہت دور کی باتیں ہیں. یہ اس کے کہتے ہیں کہ بالکل سائڈ کے پاس بھی نہیں ہے, نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ ان فیوچر 2 4 6 ماہ دیکھ لیں آپ, یہ لوگ ترلے کریں گے اور کہیں گے کہ جناب ہمیں واپس لے لیں. اور پھر صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اب تو اتنے ایکسپیرینس ہو چکے ہیں کہ وہ تو بالکل, میں کہتا ہوں سر وہ ایک بندے کو کھڑا کر دیں کہ جس کو کوئی بھی نہیں جانتا, پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کھڑا ہو جائے اور وہ آپ کو ایم این اے بن کے دکھا دے گا. تو پھر ان کی کیا ہے کوئی سر کسی کی اوقات؟ آپ دیکھتے آپ سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو, پبلک سمجھتی ہے کہ ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ جناب اپنے بلبوتے پر کچھ کر سکتے ہیں. پیسہ ہی ہر چیز تو نہیں ہوتی نا, پیسے سے کیا کر لیں گے؟ عوام کے دل تو نہیں جیت سکتے نا, دل تو پیسے کے بغیر ہی جیتے جاتے ہیں نا, سچائی سے. تو اچھا ان سر, کا ایک جی جی سر. مختصر چیز میں چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ رجیم چینج ہوا, بے شک بحیثیت مسلمان ہمارا بھی ایمان ہے کہ جو عوام کی اکثریت ہے, لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں, ان کے جذبات, اس کے اگینسٹ جا کر آپ کچھ بھی کرنے کی کوشش کرو گے, قدرت کا پورا نظام آپ کے خلاف لگ جائے گا آپ کو ناکام کرنے کے لیے. 14 15 جماعتیں, پوری اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری, سب نے مل کر گرایا عمران خان کو. اور اتنے بڑے بڑے دماغ جن کے پاس 40 40 50 50 سال کی حکومت کا تجربہ تھا, بری طرح ناکام ہوئے. اس کے بعد سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نحوست کے سائے چھا گئے ہوں پاکستان میں, ہر طرف ہر بندہ ڈس اپوائنٹ, نا امید. اور پاکستان کا بھی ایک طرح سے ہر شعبے میں, اکانومی کہہ لیں, استحکام کہہ لیں, ڈاؤن فال سٹارٹ ہو گیا ہے. کیا اس کا کوئی اثر یا اس کا کوئی تعلق براہ راست روحانیت سے, یا جو عام جو غریب لوگ ہیں جن کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے اللہ پاک کی ذات سے, اس سے بنتا ہے؟ جی سر بالکل بنتا ہے, کیوں نہیں بنتا. اور بیسیکلی سر پاکستان کے جو پیدائشی ذائچہ ہے نا, وہ اس میں پاکستان کے کچھ پلانٹس کی پلیسمنٹ نا بہت اچھی نہیں ہے. ایکچولی پیدائشی ذائچہ میں نا پاکستان کا جو رولنگ لارڈ ہے نا سر, وہ بیسیکلی مارس ہے, منگل جس کو بولتے ہیں نا, منگل بھی بولتے ہیں, مارس, مریخ بولتے ہیں. تو بیسیکلی انفارچونیٹلی یہاں پر نا جو رول کر رہا ہے نا, رولنگ پلانٹ ہے, اس کا بڑا رول ہوتا ہے. رولنگ پلانٹ ہے مارس ہمارے پاکستان کا, تو رول کر رہا ہے مارس ہی رول کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جب سے پاکستان مارس وجود میں آیا تو مارس منگل ہی اس کو رول کر رہا ہے. تو لیکن
जो आपने कहा है कि रूहानियत और लोगों की दुआएं और सारा कुछ, ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स शामिल है। तो जब भी सर आप जानते हैं कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा जब हद से बढ़ जाती है ना, तो फिर वो बिल्कुल फट जाती है। तो यही सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है कि जो मामलात हो रहे हैं, और अवाम इस वक्त बस बेचारी ना कुछ बोल नहीं सकती। तो ये सूरत हाल है, तो अल्लाह ताला तो देख ही रहा है। और अल्लाह ताला अच्छा टाइम आने वाला है, 2024 में ही आने वाला है। अल्लाह ताला के देखें कि कैसे करम होता है, अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है सर, क्या करम करेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। ये आपने नाजरीन सुना सैदुल हसन साहब का तज्जिया और इनकी पेशन गोइयाँ। नाउमीदी कुफर है, किसी भी हाल में हमें उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी दुआएं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान पर ये जो मुश्किलात हैं, ये जो असाइब हैं, इनसे निजात दिलाए और पाकिस्तान एक मरतबा फिर इस्तेहकाम की तरफ जाए। मुझे शफकत अली को, सैदुल हसन साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।